بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، انسان دنیا میں آیا ہی ہے جانے کے لیے، بلکہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فنا کر دیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے اور وہ سور میں جب پھونک دیں گے تو اس کے بعد ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی چیز نہیں تھی تو بھی تھے اور اب بھی ہیں، اور جب کوئی چیز نہیں رہے گی تو بھی رہیں گے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ بہرحال دنیا میں جو بھی یہاں پر آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی نیک اور برگزیدہ بندے، معصوم بندے جن کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، وہ بھی دنیا میں تشریف لائے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اور کار رسالت کو پورا کرنے کے بعد، تبلیغ کو اور رسالت کو مکمل کرنے کے بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اہل اللہ، بزرگان دین، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ ایسے ہی دنیا میں بڑے بڑے حکمراں آئے ہیں، نیک دل بھی آئے ہیں اور انتہائی ظالم بھی آئے ہیں، سب کے سب چلے گئے۔ دنیا میں کسی کو رہنا نہیں ہے، حاکم کو جانا ہے، محکوم کو جانا ہے، آقا کو جانا ہے، غلام کو جانا ہے، کالوں اور گوروں کو جانا ہے، مالدار اور نادار کو جانا ہے، اور خوبصورت اور قبول صورت یا اس کے برعکس اگر ہو، ہر کسی کو جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی موت مقدر فرما دی ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی تقدیم ہوتی ہے، نہ تاخیر ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ ہماری زندگی امانت، ہمارے جملہ اعضاء امانت، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارا دل و دماغ اور ہمارے جسم کے تمام اعضاء اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت اور حکم فرمایا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال جائز جگہوں میں انسان کرے، غلط جگہوں میں، ناجائز جگہوں میں نہ کرے۔ خوش نصیب انسان وہ کہلاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے ان آنکھوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، اپنے زندگی کے اوقات کا، ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کرتا ہے اور اپنی اس قیمتی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ وہ شخص خوش قسمت کہلاتا ہے کہ جو اپنے وقت کی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس وقت کی جو قدر کرتا ہے، صحیح معنی میں کہ اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی بھلائی میں، اب چاہے بھلائی مالی طور پر ہو، اخلاقی طور پر ہو، تصنیف و تالیف کے ذریعے سے ہو، وعظ و بیان کے ذریعے سے ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے ہو، جس طریقے سے بھی ہو تو اپنے ان قیمتی اوقات کا صحیح استعمال انسان نے کرنا چاہیے۔ بہرحال بات یہ بتلائی جا رہی تھی کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں،
چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ کوئی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اور کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کی موت کب آنے والی ہے۔ جس طریقے سے انسان روزانہ رات میں سوتا ہے اور وہ جاگتا رہتا ہے، صبح میں اٹھ کر یہ تو کہہ سکتا ہے وہ کہ میں جاگ رہا تھا، 12 تو میرے سامنے بج گئے، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم سوئے کس وقت، 12 بج کر کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پر سوئے، تو کوئی بھی شخص آج تک اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور قیامت تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنے بج کر اتنے منٹ پہ میں سویا ہوں۔ یہ تو کہہ سکتا ہے وہ کہ میں 12 بجے کے آس پاس سویا، میں 2 اور 3 بجے کے درمیان میں سویا، یہ کہہ سکتا ہے، لیکن اچانک انسان کو نیند لگ جاتی ہے اور وہ وقت اور وہ ٹائم انسان کو معلوم ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے انسان اس بارے میں کتنی ہی کوشش کر لے کہ میں آج رات میں جا کے میں دیکھوں گا کہ میں کتنے بجے سوتا ہوں، لیکن اچانک اس کو نیند آ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کو موت بھی آئے گی تو وہ اچانک آ جائے گی، کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اپنے بارے میں انسان نہیں جانتا ہے، باپ اپنے بیٹے کے تعلق سے نہیں جانتا ہے، بیٹا اپنے باپ کے تعلق سے نہیں جانتا ہے، شوہر اپنی بیوی کے تعلق سے نہیں جانتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے تعلق سے نہیں، ماں اپنی بیٹی کے تعلق سے نہیں، بیٹی اپنے ماں کے تعلق سے نہیں جانتی ہے کہ ان میں سے کس کی کتنی عمر ہے اور کس دن، کس لمحہ اور کس گھڑی کس کو موت آ جائے گی۔ تو دنیا سے جانا انسان کے لیے طے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے کہ جو دنیا میں آنے کے بعد اپنے مقصد کو سمجھتے ہیں، سب سے پہلا مقصد ان کے ذہن کے اندر یہ رہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں جو بھیجا ہے وہ خالص اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی فرمان ہے، سورہ زاریات کی 27 پارے کی یہ آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو تمام انسانوں پر واضح فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے اندر کسی قسم کی کوتاہی، فرائض اور واجبات اور سنتوں کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم یہاں پر جتنی بھی عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، وہ بندگی اور وہ عبادت ہمیں آخرت میں کام آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اس عبادت کی بنیاد پر جو اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کی گئی ہو، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کریں گے، دوزخ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بچائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو صاحب علم ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جن خوبیوں سے نوازتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم، فضل اور کرم اور اللہ تعالیٰ یعنی اس طریقے سے ساری خوبیوں سے نوازتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو نفع پہنچاتے ہیں، چونکہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال عطا فرمایا، اپنے اس مال کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر خرچ کرے، نیک جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق خرچ کرے۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت اور سمجھداری عطا فرمائی ہے، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں خرچ کرے۔ جس شخص کو اللہ رب العزت نے علم دین عطا فرمایا ہے اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واعظ و بیان کی نعمت سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو تحریری نعمت سے نوازا ہے، اسے چاہیے کہ تصنیف و تالیف اور اسی طریقے سے مضامین اور اسی طریقے سے لوگوں کی بھلائی اور رہبری کے لیے اپنی زبان کا استعمال کرے، اپنے قلم کا استعمال کرے، اپنے علم کا استعمال کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار وہ بندے کہ جن کو علماء کہتے ہیں، وہ اپنے وقت کی انتہائی قدر کرتے ہیں، اپنے ایک ایک وقت کے ایک ایک لمحے کو تول کر اور گن کر خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے اکابر میں اور ان سے پہلے ہم جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کتنا زیادہ اپنے اوقات کی پابندی کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ کے تعلق سے بات یہ آتی ہے کہ آپ کتاب کا مطالعہ کرتے تھے اور کتاب دیکھا کرتے تھے
اور آپ کے ہمشیرہ آپ کو کھانا کھلایا کرتے تھے، یعنی اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر ان کو کھلاتے تھے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اگر اپنے طور پہ اگر کھانا کھاتے اگر تو اس کے اندر بہت زیادہ خرچ ہوتا اور اتنی دیر تک یعنی مطالعہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا شریف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ کہ جنہوں نے 1000 سے زیادہ کچھ کتابیں 1000 سے کچھ زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، جبکہ ان کی عمر دیکھا اگر جائے تو 85 سے 90 سال کے درمیان ہے۔ اس درمیان انہوں نے آرام بھی کیا۔ اسی طریقے سے کم عمری کا زمانہ، بے شعوری کا زمانہ بھی ہے، طالب علمی کا زمانہ بھی ہے، لیکن جب اس کے بعد یعنی عالم دین بن گئے، اس کے بعد جب علمی میدان میں جب آئے، عملی میدان میں آئے، تو 1000 سے زیادہ کتابوں کی انہوں نے تصنیف فرمائی۔ یہ ان اکابر کا اور ان جیسے بے شمار ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے، جس کو یعنی چند حضرات کا جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو نوازتے ہیں، علم دین کی دولت سے نوازتے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے اپنے برگزیدہ بندوں کو، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو، صحابہ کرام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اٹھا لیا، تو اسی طریقے سے قیامت سے پہلے ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو علماء کہلاتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اٹھا لیں گے۔ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وفات ہو جائے گی۔ ہم سنتے ہیں، ہم روزانہ پڑھتے ہیں، یہ اکثر و بیشتر یا ہر تھوڑے وقفے کے بعد آتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں عالم دین کا انتقال ہو گیا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ان اللہ تعالیٰ لا ينتزع، فرمایا گیا ان اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزع من العلماء، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ علم کو اس طریقے سے نہیں اٹھائیں گے کہ کسی کے سینے میں سے نکال لیا جائے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ علماء کرام کو موت دے دیں گے، فرمایا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حتیٰ اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی عالم کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی کہ بعد دیگر ہے جب ان کا انتقال ہو جائے گا، تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، تو جاہل لوگ ایسے لوگوں کو جو جاہل ہوں گے ان کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے احکامات کو معلوم کریں گے، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ فضلوا واضلوا فافتوا بغیر علم، تو وہ جاہل لوگ بغیر علم کے فتوے دینا شروع کر دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تھوڑے وقفے کے بعد کسی نہ کسی عالم دین کے بارے میں سننے میں یہ آتا ہے کہ جو ایک عالمی شخصیت تھی، ملک گیر شہرت کی مالک شخصیت تھی، یا عالمگیر شہرت کے مالک جو شخصیت تھی، تو وہ اٹھ گئی ہے۔ اس طریقے دیکھنے میں آتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے یعنی 2 دن پہلے ہوا یہ کہ عالم اسلام کے ایک عظیم المرتبہ شخصیت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آج ہم کہہ رہے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے، یعنی ان کا وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور اللہ رب العزت کا ہم کو حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات پیش آئے کہ جس میں انسان کے لیے اذیت ہو یا اسی طریقے تکلیف کا کوئی مرحلہ اگر آئے، تو سب سے پہلے ہماری زبان پر یہ جاری ہونا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جاری ہونا چاہیے، تاکہ یہ اس بات کے اظہار ہو کہ یا اللہ ہم آپ ہی کی ملکیت ہیں، انا للہ، بے شک ہم سب اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہونے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، واپس ہونے والے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، کہ ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں ہم تم کو دوبارہ واپس کر دیں گے، لوٹا دیں گے، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکال لیں گے، یعنی قیامت کے روز۔ تو ایک بہت بڑے عالم دین کہ جن کو یعنی دنیا جو یاد کرتی ہے، حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب کے نام سے یاد کرتی تھی دنیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک طویل عرصے تک، ایک زمانے تک انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یاد کیا جائے گا، چونکہ وہ یعنی ایک بہت بڑے
یعنی علمی گھرانے اور نیک گھرانے اور بزرگ گھرانے کے یعنی چشم و چراغ تھے، اور اس طریقے سے علمی کام انہوں نے دنیا کے اندر چھوڑ کر یہاں پر گئے ہیں۔ عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور گوناگوں یعنی اس طریقے سے خوبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو علوم جو حاصل کیے دارالعلوم دیوبند سے بھی آپ نے حاصل کیے، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں بھی آپ نے وہاں پر بھی اس وقت کے اجل علماء کرام اور دارالعلوم دیوبند کے اندر جو اساتین علم تھے بہت بڑے بڑے علماء کرام تھے اور اکابر تھے جو اپنے وقت کے یعنی علم کے پہاڑ تھے۔ اونچائی میں اگر دیکھا جائے، صلابت میں اگر دیکھا جائے اور گہرائی میں اگر دیکھا جائے تو علم کے وہ سمندر تھے، تو ان حضرات سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اسی طریقے سے آپ جس خاندان کے چشم و چراغ ہیں، آپ کے والد صاحب الحمدللہ جنہیں دیکھنے کا مجھے بھی شرف حاصل ہوا دارالعلوم دیوبند میں طالب علمی کے زمانے میں 1980 81 82 میں جب ہم وہاں پر پڑھ رہے تھے، تو حضرات اراکین شورا جو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے جو اراکین تھے، اس میں ماشاءاللہ اس زمانے کے اکابر علماء کرام کو دیکھنے کی سعادت ہوئی۔ مثلا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت مولانا محمد ولی صاحب علیہ الرحمہ کے والد بزرگوار حضرت مولانا سید محمد منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حبیب الرحمن صاحب اعظمی، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب علیہ الرحمہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو اجلاس کے موقع پر آپ تشریف لائے تھے، انہیں بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ اور حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی علیہ دامت برکاتہم کے والد بزرگوار ہے، اور اس طریقے کے اکابر کو الحمدللہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو انہی میں سے حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک جانب دارالعلوم منگیر یعنی جو وہاں کا جو مدرسہ ہے جامعہ رحمانیہ دارالعلوم، اس کی سرپرستی آپ فرما رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ کہ خانقاہ رحمانیہ وہاں پر الا اللہ کی صدائیں اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں، اور ان لوگوں کے دلوں کو گرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، کہ جن کے دل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، یا جو طالب بن کر آتے ہیں، تڑپ کے ساتھ آتے ہیں اور اپنے تعلق کو اللہ رب العزت سے مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ایک جانب یہ ہے کہ خانقاہ تو بھی آپ الحمدللہ سنبھالے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے دل کی صفائی کا آپ عمدہ کام وہاں پر انجام دے رہے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ رہے ہیں۔ ایک جانب یہ ہے طلبہ عزیز کی رہبری رہنمائی فرما رہے ہیں، اور جن کے بارے میں مجھے وہاں کے جو آئے تھے ذمہ دار مدرسے کے، انہوں نے بتلایا تھا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس چونکہ لوگ رجوع کیا کرتے تھے کہ ہم کو شیخ الحدیث چاہیے، ہم کو فلاں چاہیے فلاں چاہیے، تو آپ شخصی طور پر اس طریقے نگرانی کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ بخاری شریف کس طریقے سے یہ پڑھا رہے ہیں، اور اس طریقے جب ان کی نگرانی میں جب وہ پڑھایا جائے گا تو یقینی طور پر وہ عالم دین و شیخ الحدیث انتہائی منجھے ہوئے ہوں گے، اور جس جگہ بھی مسند حدیث پر بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی علم کے دریا وہ وہاں پر بہا دیں گے، اور بچوں کو یا طلبہ عزیز کو تشنگان علوم کو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ سیراب کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ نگرانی فرمایا کرتے تھے تاکہ امت کو اچھے شیخ الحدیث، اچھے افراد اور قابل اور باصلاحیت علماء ملیں۔ کس طریقے سے حضرت رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کہاں کہاں تک تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس کو کچھ زیادہ آتا نہیں، باصلاحیت اور قابل نہیں، اور جا کر وہ بخاری شریف پڑھانے لگ جائے۔ لہٰذا وہ بڑی باریکی کے ساتھ نگرانی کیا کرتے تھے کہ درس حدیث وہ کس قسم کا دے رہے ہیں اور کس طریقے سے پڑھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جہاں ضرورت محسوس کرتے تو یقین آپ اصلاح فرماتے۔ اب اس کے بعد وہ شیخ الحدیث جب کسی میدان میں جب آتے، یعنی علمی میدان کے اندر آتے، کسی مدرسے کے اندر جب جاتے تو یقیناً وہاں پر علم کے دریا وہاں پر بہا دیتے۔ تو یہ آپ کی خدمات، تحریری خدمات آپ کی الگ سے ہیں۔ پھر اسی طریقے مسلم فضلہ بورڈ کے تاسیس رکن آپ شروع سے ہی رہے ہیں، اور اپنے والد بزرگوار کی نگرانی میں بھی کام کرتے رہے، اور اس کے بعد دیگر اکابر کی نگرانی کے اندر آپ کام کرتے رہے۔ اور جیسا کہ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب ندوی دامت برکاتہم نے یہ بات یعنی اپنے تعزیتی بیان کے اندر بھی فرمائی
کہ حضرت رحمت اللہ علیہ جس مجلس کے اندر ہوتے، جس جگہ پر ہوتے، جس اجلاس کے اندر ہوتے، تو اپنے آپ کو تسلیم کرا لیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کی شخصیت کا، آپ کے خطابت کا اور آپ کی حاضر جوابی کا، آپ کے باصلاحیت ہونے کا، آپ کی خوبیوں کا لوہا مان لیا کرتے تھے۔ تو یہ خوبی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی، تو چاہے وہ تصنیفی لائن سے ہو، تدریسی لائن سے ہو، تقریری لائن سے ہو، جس وقت کے یعنی آپ بیان کیا کرتے تھے تو عجیب سا منظر سارے مجمع کے اوپر یعنی ہو جاتا تھا۔ سارا مجمع ایسا لگتا تھا بالکل سانس روک کر آپ کی یعنی باتوں کو سن رہا ہے۔ الحمدللہ حضرت کو بنگلور میں بھی وہاں پر سبیل الرشاد میں جو اجلاس ہو رہا تھا مسلم فضلہ بورڈ کا، حضرت مولانا محمد معین الدین صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی معیت میں ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا۔ تو وہاں پر اور اس کے بعد اجلاس عام جو بنگلور کی سرزمین پر ہوا تھا آج سے کوئی 15 سال پہلے، وہاں پر بھی الحمدللہ حضرت کو سننے کا موقع ملا۔ اسی طریقے سے دارالعلوم حیدرآباد میں جو اجلاس ہو رہا تھا وہاں پر بھی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یعنی مولانا معین الدین صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جانے کے اتفاق ہوا۔ 3 دن کے اندر جو کارگزاری چلا کرتی تھی، جو اجلاس جو چلا کرتا تھا، اس کو قریب سے دیکھنے کا الحمدللہ موقع ملا۔ پھر شام میں جو اجلاس عام جس کے اندر لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، وہاں حضرت رحمت اللہ علیہ کو سننے کا موقع ملا۔ ایسے ہی بھوپال کی تاریخی تاج المساجد کے اندر جو اجلاس ہو رہا تھا وہاں پر بھی سننے کا موقع ملا۔ اور آج سے 2-3 سال پہلے تو وہاں پر جو حیدرآباد میں جو اجلاس ہوا یعنی اس طریقے سے، تو وہاں پر بھی اجلاس کی ساری کارروائی حضرت رحمت اللہ علیہ چلا رہے تھے۔ عجیب و غریب انداز تھا آپ کے چلانے کا، چونکہ باصلاحیت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہار اسمبلی کے اندر، قانون ساز اسمبلی کے اندر 22 سال آپ MLC بھی رہ چکے تھے۔ ایک تو دارالعلوم دیوبند کے اندر وہاں پر رہ کر طالب علم کے زمانے میں جو تقریری جو مشق کرائی جاتی ہے، پھر اس کے علاوہ آپ جو خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، علمی خانوادے سے، وہ ساری خوبیاں آپ کے اندر تھی۔ تو 22 سال آپ نے بہار کے قانون ساز اسمبلی کے اندر آپ نے بڑی بہترین قسم کی خدمات انجام دی۔ تبھی تو حضرت رحمت اللہ علیہ کو سرکاری اعزازات کے ساتھ پٹنہ سے لے کر مونگیر شریف تک لایا گیا، اور حکومت نے بھی یہ گویا کہ آپ کی خدمات کا اعتراف کیا۔ تو وہاں پر سننے کا موقع ملا کہ جب موقع آتا تھا کارروائی بڑے جاندار اور بڑے شاندار، بڑے گرجدار انداز سے آپ چلایا کرتے تھے، چونکہ جنرل سیکریٹری آپ اس کے تھے، مسلم فضلہ بورڈ کے تھے، اور آپ کے اوپر یہ اہم ترین ذمہ داری یعنی رکھ دی گئی تھی حضرات اکابر نے۔ تو اس طریقے سے کارروائی چلایا کرتے تھے۔ سننے والوں نے بھی سنا کہ جس وقت یعنی وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اب آپ کا نمبر آ گیا، اب آپ کہیے، اب آپ کہیے، اب آپ کہیے، پھر اس کے بعد کوئی اور کہتا کہ نہیں ابھی مجھے بھی اور وقت چاہیے، تو چونکہ وقت ختم ہو رہا، تو یہ بھی آپ نے فرمایا تھا نہیں نہیں اب تو محمد ولی رحمانی کہے گا، ایک عجیب انداز سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو خطابت کی جو دولت عطا فرمائی تھی کہ مجمع پہ لگتا تھا گویا کہ سحر ہو گیا، جادو ہو گیا، سناٹا چھا جاتا تھا، اور کہیں پر ایک سوئی گرنے کی بھی آواز نہیں آتی تھی۔ لاکھوں کا مجمع ہے لیکن کیا مجال کے مجمع کوئی اس طریقے سے یہ نہ گویا کہ باتیں کرنے لگے یا اس طریقے سے کوئی ادھر ادھر جانے لگے، بلکہ سب کے سب ہمتن گوش ہو کر سنا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ خوبی سے نوازا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سجادہ نشین تھے، یعنی اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی علیہ رحمت جو سابق امیر شریعت ہیں، ان کے وصال کے بعد آپ نے خانقاہ کو بھی سنبھال لیا۔ تو ہمہ جہت آپ کی ساری وہ خدمات تھی کہ دارالعلوم رحمانیہ کی سرپرستی آپ فرما رہے ہیں، اسی طریقے سے خانقاہ کی آپ وہاں پر مکمل طور پر اس طریقے سے لوگوں کی اصلاح فرما رہے ہیں، اور روحانی جو مریض آیا کرتے تھے آپ کے پاس تو آپ علاج و معالجہ ان کو جو فرماتے تھے تعویذ کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دست شفا کو عطا فرمائی، اس طریقے سے آپ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے وہاں پر عمارت شریعہ کو سارے عملے کو آپ نے متحرک فرما دیا تھا، چونکہ آپ کو امیر شریعت بنا دیا گیا تھا۔ حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب علیہ رحمہ کے انتقال کے بعد آپ کو یہ ذمہ داری بھی دے دی گئی تھی کہ وہاں پر پٹنہ کے اندر جو چلتا ہے پھلواری شریف میں،
کہ جو دارالقضا جو چلتا ہے اور امارت شریعہ ہے تو اس کے آپ کو امیر شریعت بنا دیا گیا تھا۔ نہ صرف بہار بلکہ بہار اور اسی طریقے سے اڑیسہ اور اسی طریقے سے جھارکھنڈ، ان تینوں صوبوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد کر دی گئی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اس عمر کے اندر جو آپ کی عمر جو 77 سال جو گزری ہے، ایک تو زمانہ انسان کا وہ ہوتا ہے بے شعوری کا 15 سال کا جو زمانہ ہوتا ہے، جس کے اندر عام طور پر انسان بچپنے کا زمانہ گزارتا ہے۔ اب اس کو اگر الگ الگ کر دیا جائے تو اب اس کے بعد جو زمانہ باقی رہ جاتا 77 سال میں سے، اب اتنے زمانے میں آپ نے اتنی عظیم الشان خدمات انجام دی کہ لوگوں کو رشک آتا تھا کہ واقعتاً کس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو ہر طریقے کی صلاحیت سے نواز دیا۔ تعطل اور جمود تو آپ کی زندگی میں تھا ہی نہیں، آپ خود بھی متحرک رہتے تھے اور دوسروں کو بھی متحرک دیکھنا چاہتے تھے، آپ خود بھی فعال تھے، دوسروں کو بھی فعال دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت آپ کو امیر شریعت بنا دیا گیا تو وہاں پر بہار کے دارالقضا کے اندر ایک ہلچل سی گویا کہ مچ گئی تھی کہ اب حضرت یہ نہ بن گئے ہیں، اب اس کے بعد ذرا سی بھی ہم سے تھوڑی بھی بھول اگر ہوگی تو سخت ترین یعنی ہم پر کارروائی ہوگی یا گرفت ہوگی۔ بہرحال شفقت بھی آپ اتنی ہی فرماتے تھے اور محبت کا بھی معاملہ، نرمی کا بھی معاملہ ایسا کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوررس نگاہ عطا فرمائی تھی۔ یہ جو بات جو کہی جاتی ہے کہ قدر گوہر شاہ دارد یا بدانت جوہری، کہ کسی ہیرے کی اور جواہر کی قدر جانتا ہے تو یا تو بادشاہ جانتا ہے یا جوہری جو ہوتا وہ جانتا ہے۔ ایک عام آدمی کو اگر دیکھ دیا جائے، اگر ہیرا اگر دے دیا جائے تو وہ اس کو سمجھے گا شاید کوئی چمکدار پتھر ہے، وہ ادھر ادھر ڈال دے گا، لیکن اگر وہی ہیرا اگر کسی جوہری کے پاس چلا جائے تو وہ اس کی وہ قدر و قیمت کرتا ہے، اس کو معلوم ہے، یا پھر بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ کا حال یہ تھا کہ آپ یعنی علماء کرام میں سے ایسے لوگوں کو منتخب فرما کر ان کو اپنی تربیت میں رکھ کر، اپنی خانقاہ میں رکھ کر اور اپنے سامنے رکھ کر ان کو تقریری صلاحیتیں ان کی مضبوط کیا کرتے تھے، ان کو میدان عمل میں اتارنے کے لیے آپ تیار کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض احباب کم عمری کے اندر بھی بہت کچھ ترقی کر گئے اور اس طریقے سے یعنی آپ ان کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے یعنی اس طریقے سے مردم شناسی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر اور اس کے بعد یہ دیکھ کر کہ کس کے اندر کیا صلاحیت ہے، اس کے بعد ان کی تربیت کرنا، ہر طرح سے ان کی مالی امداد کرنا، ان کو تفکرات سے بے نیاز کر دینا، یہ خوبیاں حضرت کے اندر تھی۔ تو بلا شبہ وہ پورے عالم اسلام کے مفکر اسلام تھے کہ ہمیشہ آپ کی یہ سوچ یہ رہا کرتی تھی کس طریقے سے اسلام کو تقویت پہنچائی جائے، اور بطور خاص مسلمانان ہند کے لیے تو آپ ہمارے لیے ایک روح کا درجہ رکھا کرتے تھے، اور اس طریقے سے ہم سب کو ہمت تھی، سارے مسلمانوں کی ہمت تھی کہ الحمدللہ آپ دفاع کرنے کے لیے سپہ سالار کی طرح یہاں پر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، سوائے دل میں اللہ رب العزت کے خوف کے کسی اور کا خوف نہیں تھا۔ جو قرآن کریم جو فرمایا کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتا ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف تھا۔ اسی طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کبھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ چند سال پہلے جو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ جو اٹھا اور جو طوفان بدتمیزی کا بھی جو اظہار ہوتا رہا، اور اس طریقے سے مختلف گوشوں سے جو اس طریقے سے نازیبہ چیزیں بھی آتی رہیں، اور حضرت رحمت اللہ علیہ کو بار بار ذرائع ابلاغ کے اوپر پیش کیا جا رہا تھا، گویا کہ یہ نفسیاتی طور پر آپ کو مروب کیا جائے، لیکن آپ کا حال یہ تھا کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم میں سے جو شخص اگر ارتداد اختیار کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لا کر کھڑا کر دیں گے کہ جن سے اللہ محبت کریں گے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ انتہائی شفقت کا معاملہ کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اسی لیے کس نے بات کہی ہے شاعر اسلام نے کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی،
آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ رباہی کہا جاتا ہے، بزدلی کہا جاتا ہے، رباہ لومڑی کہا جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے جو شعر ہوتے ہیں، اسد اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو حکومتیں اور ارباب اقتدار اور صاحب شوکت لوگ ان سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے تھے، چونکہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف تھا، اور جو شخص خالص اللہ سے ڈرتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرنے لگتی ہے، ہر مخلوق اس سے ڈرنے لگتی ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ اقتدار وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ حق کا اظہار کیا کرتے تھے، کسی سے مرعوب اور خوفزدہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بات کو بھی سوچا اور گہرائی سے سوچا، اور انتہائی یعنی اس طریقے سے درد کے ساتھ آپ نے سوچا کہ ہمارے مسلم طبقے کے اندر کتنے بچے ہمارے ایسے ہیں کہ جو اپنی فیس نہیں بھر سکتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں، لیکن باصلاحیت وہ بچے ہیں، قابل وہ بچے ہیں، بہترین انجینئر بن سکتے ہیں، بہترین ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے رحمانی 30 کا آپ نے ایک ادارہ قائم فرمایا، جس کے ذریعے سے یعنی بہت سارے ہمارے نوجوان اور باصلاحیت اور قابل بچوں کو، اور جو پڑھ لکھ کر آگے بڑھنا چاہتے تھے، ان کو آج ملک کے طول و عرض کے اندر ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملا اور حوصلہ ملا۔ وہ محض یعنی اس طریقے سے ایک عالم دین اس طریقے کے نہیں تھے کہ کسی مکتب کے اندر بیٹھ گئے، حالانکہ مکتب کے اندر بھی جو خدمات انجام دی جاتی ہیں وہ بڑی عظیم الشان خدمات ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کی نگاہیں عالمی نگاہیں تھی، آپ کی فکریں عالمی فکریں تھی، آپ کی سوچ پوری امت کے لیے سوچ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت کا وصال ہوا تو اس صورت میں نہ صرف مسلمانان ہند کے اندر غم و رنج کی لہر دوڑ گئی، بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان بستے تھے، رہتے تھے، اہل علم ہو یا دانشور ہو یا اسی طریقے جو آپ کی شخص سے واقف تھے، دنیا کے طول و عرض کے اندر رنج و غم کی لہر اس طریقے دوڑ گئی۔ وہ تو چونکہ حالات ایسے تھے، وقت اتنا زیادہ نہیں تھا، اس کے باوجود لاکھوں کا مجمع وہاں پر حضرت رحمت اللہ علیہ کو اخیر سفر میں آپ کا جو سفر چل رہا تھا لحل تک یعنی قبر تک، وہاں تک پہنچانے کے لیے آئے، نماز جنازہ آپ کے لیے پڑھنے کے لیے آئے۔ جیسا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پورا مجمع بے قابو ہوتا چلا جا رہا تھا، کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، اور چونکہ سب کو کاندھا دینے کا موقع نہیں مل سکتا، اس لیے لمبی لمبی رسیاں باندھ دی گئی تھی تاکہ کم از کم یعنی اس طریقے سے برکت کے طور پر یعنی رسی کو ہی ہاتھ لگا دیا جائے۔ اگر موقع اگر رہتا یا وہ کسی ایسے صوبے کے اندر رہتے، مثال کے طور پہ ایم پی ہے، مدھیہ پردیش ہے، یا اس طریقے کا آزو بازو، تو شاید کہ پورے ملک سے، ابھی بھی پورے ملک سے بلکہ بیرون ملک سے لوگ آئے، لیکن اس سے زیادہ مجمع کہ جس کو بلا مبالغہ 1 کروڑ کی تعداد تک پہنچنا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایک تو لاک ڈاؤن، پھر آنے جانے کے مسائل، اتنے کم وقت کے اندر چونکہ ریزرویشن نہیں بن سکتا اور بہت ساری مجبوریاں تھیں، لیکن اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ پوری دنیا بھر کے اندر الحمدللہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا، حرمین شریفین کے اندر بھی وہاں پر بھی چونکہ کوئی نہ کوئی وہاں پر موجود رہتے ہیں، بلکہ بہت کچھ رہتے ہیں، وہاں پر بھی یقینی طور پر ان کے لیے دعا فرمائی کی گئی ہوگی۔ بہرحال حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی علیہ رحمہ، وہ ایسی شخصیت ہے کہ تجدیدی کارنامے انجام دیا کرتے تھے۔ ایک تو اکابر کی جو امانت ہے مسلم فضلہ بورڈ کے تعلق سے جو آپ کو سیکریٹری بنایا گیا، آخری لمحے تک آپ نے اس کو بحسن و خوبی اس چیز کو آپ نے انجام دیا۔ امیر شریعت بنا دیا گیا تو آپ نے اس کے اندر ایک یعنی اس طریقے سے یعنی وہاں پر ایک تازگی پیدا کر دی گئی۔ خانقاہ کو جب سنبھال لیا آپ نے تو اس موقع پر آپ نے لوگوں کے دلوں کی دنیا کو الحمدللہ بدل کے رکھ دیا۔ جب دارالرحمانیہ کی جب سرپرستی جب آپ کو دی گئی تو اس کے اندر آپ نے اس طریقے نکھار پیدا کر دیا گیا۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ادھورا انہوں نے رکھا ہو، اس لیے کہ آپ کی زندگی متحرک تھی، فعال زندگی تھی۔ جس طریقے سے ہم پارے کو اگر لیتے اپنے ہاتھ میں تو پارا ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ متحرک رہتا ہے۔ آپ گویا کہ سیما دی کیفیت اور پارا صفت کے مالک تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جمال اور جلال کے حسین امتزاج سے نوازا تھا۔ آپ کا جو چہرہ تھا اس کے اوپر جو خوبصورت داڑھی تھی اور چہرہ آپ کا باروب بھی تھا، حسن و جمال بھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا تھا۔
تو بہرحال آپ کا تجدیدی کارنامہ ہے یعنی رحمانی 30 اور آپ کے والد بزرگوار حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی علیہ الرحمہ کہ جو مسلم فضلہ بورڈ کے بانیان میں جن کا شمار ہوتا ہے، تو گویا کہ آپ بانی ہے رحمانی 30 کے، آپ کے والد بزرگوار بانیان میں شمار ہوتے ہیں مسلم فضلہ بورڈ کے، اور ان کے والد بزرگوار حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری علیہ الرحمہ جنہوں نے دارالندوۃ العلماء لکھنؤ قائم کیا، جو ایک عالمی ادارہ ہے جہاں سے عظیم الشان یعنی خدمات انجام دی گئی اور بڑی بڑی شخصیات وہاں سے وجود میں آئی۔ حضرت مولانا محمد سلیمان صاحب ندوی علیہ الرحمہ، اسی طریقے سے حضرت مولانا میاں صاحب علیہ الرحمہ اور دیگر حضرات، اور موجودہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی صاحب دامت برکاتہم، جو مسلم فضلہ بورڈ کے آپ صدر عالی قدر بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، صحت اور تندرست نصیب فرمائے، عالم اسلام پر اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو دائر قائم فرمائے۔ تو بہرحال حضرت رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون کے مطابق دنیا سے چلے گئے، ایک عالمی شخصیت چلی گئی۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں جانے ہی کے لیے آتے ہیں، کوئی رہنے کے لیے یہاں پر نہیں آتا ہے، لیکن ایسی شخصیات بہت کم پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ایسی شخصیت ایسی نہیں کہ بس یہ یوں ہی پیدا ہو جائے یا اس طریقے سے یوں ہی قابل بن جائے، بلکہ آپ کی شخصیت کے ابھار اور نکھار اور صلاحیتوں کے اندر ہمارے حضرات اکابر کی، حضرات علماء کرام کی جو علم کے پہاڑ اونچائی بلندی کے اندر تھے اور علم کے سمندر تھے، تو ان کی انتھک محنتیں ہیں، تب کہیں جا کر ایک شخصیت ایسی وجود میں آتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خدمات کو، جملہ خدمات کو قبول فرمائے، حضرت کو آخرت میں اعلیٰ یعنی درجات نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ ظاہری طور پر اب ان کا کوئی بدل ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے یقین کامل ہے کہ جو ظاہری طور پر ہم کو جو خلا دکھائی دے رہا ہے، امیر شریعت کی جگہ پر جو خلا دکھائی دے رہا ہے، اور سیکرٹری جنرل کے طور پر جو خلا دکھائی دے رہا ہے فضلہ بورڈ کے اندر، اسی طریقے سرپرست کے طور پر جو خلا دکھائی دے رہا ہے، اسی طریقے سے خانقاہ کے اندر جو سجادہ نشینی کا جو خلا دکھائی دے رہا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلا کو پورا فرمائے اور امت کو نعم البدل عطا فرمائے، اور جو کام حضرت فرما رہے تھے، جن کاموں کو ابھی کرنا باقی تھا، امت کو اور امت کے افراد کو، علماء کرام کو، ان کاموں کو آگے بڑھانے کی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ باتیں یعنی کچھ عرض کرنی تھی حضرت رحمت اللہ علیہ کے تعزیتی یعنی اس طور پر یعنی بیان کے طور پر، دنیا میں جو بھی لوگ آتے ہیں، انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے وہ روتا ہوا آتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، اور سارے کے سارے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے، بچے کی ولادت ہوئی، لیکن جب انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایسی حالت میں جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کر کے جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت رحمت اللہ علیہ کی یعنی زندگی بڑی بہترین زندگی گزری ہے، خدمات کے اندر زندگی گزری ہے، تصنیف و تالیف کے اندر، لوگوں کی اصلاح کرنے کے اندر، اور اس طریقے سے ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی جو واحد جو آواز ہے، متحدہ جو پلیٹ فارم ہے، اس کے مسلم فضلہ بورڈ، اس کے آپ جنرل سیکرٹری۔ بہرحال دنیا سے بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن افسوس جس کے اوپر ہوتا ہے ایسی شخصیات کے اٹھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جن کا کوئی بدل ابھی دکھائی ہم کو نہیں دیتا ہے۔ موت اس کی ہے کرے جس پر کہ زمانہ افسوس، بہت بہترین شعر کس نے کہا ہے، بڑا بامعنی شعر کس نے کہا ہے کہ موت اس کی ہے کہ کرے جس پر زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے ہی کے لیے، ہر آنے والا مرنے کے لیے آتا ہے، لیکن زندگی در حقیقت اس شخص کی زندگی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اور بندگی کے اندر گزارے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کے تحت آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے
آرام گاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے منور فرما دے اور اللہ تعالیٰ کو کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرمائے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راحت و سکون نصیب فرمائے، اور آپ کی آرام گاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے، جنت کی کھڑکی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کھول دے، اور ان کے متعلقین کو یعنی خاندان والوں کو اور پورے عالم اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق فرمائے۔ چونکہ یہ حادثہ صرف ایک خاندان کا حادثہ نہیں ہے، منگیر شریف کا حادثہ نہیں ہے، پٹنہ کا حادثہ نہیں ہے، صوبے بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ کا حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ حادثہ ہے ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کا، یہ حادثہ ہے بر صغیر کا، بر کبیر کا، بر اعظم کا، اور یہ حادثہ ہے عالم اسلام کا۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس پر یعنی قائم رہنے میں، اس پر راضی رہنے میں ہمارے لیے ہی سعادت مندی کی بات ہے۔ دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا۔ حضرت جگر مراد آباد نے بڑی پیاری بات کہی، اسی کے پر اس بات کو ختم کیا جاتا ہے اس تقریر کو، کہ دل کو سکون یعنی انسان جب محنت کرتا ہے اللہ کی بات کے اندر گزرتا ہے تو اس کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت جگر مراد آباد نے فرمایا کہ دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، موت آئی کہ یار کا پیغام آ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔